مجھے ابھی خیال ہے کہ آپ نے اینٹیڈوٹ کے بارے میں بھی کچھ ہمیں بتایا نہیں کہ جو کوئی آپ کسی کو ہومیوپیتھک دوائی دیں تو اس کے ساتھ کوئی غلط نتیجے ظاہر ہو رہے ہوں. سب جتنے اینٹیڈوٹس ہیں یہ لکھے ہوتے ہیں کتابوں میں. ہر دوا کے بعد اس کا اینٹیڈوٹ بھی آخر پہ ضرور لکھا ہوتا ہے. مٹیریل میڈیکل میں سب مل جائے گا. مگر بالعموم بعض اینٹیڈوٹ ایسے ہیں جو ہر جگہ کام آ جاتے ہیں. ان میں سے جو سب سے زیادہ عمومی اثر رکھنے والے اینٹیڈوٹس ہیں، ایک نکسوامی کا ہے اور ایک ہے کیمفر. کیمفر کے متعلق تو بعض ڈاکٹر اتنے سینسٹیو ہیں، کہتے ہیں اس کو اپنے باقی ڈبے میں رکھنا بھی نہیں چاہیے. جو دواؤں کا ڈبہ ہے اس سے بھی الگ رکھنا چاہیے. حالانکہ 6X میں یا لو پوٹینسی اور یا اس سے بھی کچھ اوپر ہو اس میں کچھ بھی نہیں رہتا. مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہلکی ہلکی بھاپ اڑتی ہے وہ بھی دوسری دواؤں پر اثر انداز ہو جاتی ہے. مگر یہ تو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے، کیونکہ میرے دوائی کے ڈبے میں ہمیشہ کیمفر رہا ہے اور کسی دوائی نے کام کرنا چھوڑا نہیں. اس لیے یہ توہمات ہیں. لیکن یہ درست ہے کہ بسا اوقات ایک مریض کا علاج شروع کیا اور اس دوا نے اثر کیا اور پھر چھوڑ دیا اور کچھ سمجھ نہیں آتی تھی اور دوائیں دی پھر بھی اثر نہیں ہوا، تو پتہ چلا کہ اس کا اس فتنے کی جڑ وکس ہے. کیونکہ ایک زمانہ تھا جب وکس بہت پاپولر ہوتی تھی. ویزلین میں انہوں نے کیمفر ملایا ہوا ہے اور ایک دو اور چیزیں بھی ملائی ہوں گی، لیکن بنیادی چیز کیمفر ہے. اور ہر بچے کو ذرا سا نزلہ ہو یا دمہ ہونے لگے کچھ بھی ہو، ناک میں رگڑ دیا، ادھر وکس لگا دی، اور وہ ہر ہومیوپیتھک کی دوا کے اثر کو ختم کر دیتی ہے. کیونکہ کیمفر سب سے بڑا اینٹیڈوٹ ہے. اور کیمفر اس میں اینٹیڈوٹ نہیں ہے ہومیوپیتھک دوا کی شکل میں اتنا جتنا اصل کی شکل میں ہے. اس لیے اگر وہ پوٹنٹائز ہو جائے تو اس طرح وہ اینٹیڈوٹ نہیں کرے گا، لیکن لو پوٹینسی میں اینٹیڈوٹ کا کام کرتا ہے. اس لیے اگر اینٹیڈوٹ کے طور پر رکھنا ہے تو 1X 2X میں رکھیں، یا پھر اصل کیمفر تو خیر بہت تیز چیز ہے، وہ تو دینا نہیں چاہیے مریض کو. اور کون سے کس چیز کے اینٹیڈوٹس ہیں جی؟ ہاں کس چیز کا جی؟ سلفر اور بات ہے. سلفر میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر ہومیوپیتھک زیادہ استعمال کی گئی ہو اور وہ علامتیں مل جل گئی ہوں تو سلفر دینے سے وہ علامتیں کھل کر اپنے اپنے مقام پہ ٹک جاتی ہیں اور ایسے مریض کی علامتوں کی پہچان آسان ہو جاتی ہے. دوسری سلفر کی خوبی یہ ہے کہ اگر ایک دوا دی جائے اور وہ اثر چھوڑ دے اور انسانی جسم انرٹ ہو جائے، دواؤں کے مقابلے کے لیے جاگے نہیں، حالانکہ نارملی جاگنا چاہیے، تو سلفر اس میں بہت مفید کام کرتی ہے. اس حد تک مفید ہے کہ اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ سلفر جس دوا کے بعد دی جا رہی ہیں اس کا بالکل برعکس تو نہیں کہیں. مثلا سلیشیا ہے، سلیشیا میں جب استعمال کراتا ہوں بچوں کو تو کئی دفعہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اثر کمزور پڑتا ہے. تو سلفر اور سلیشیا بالکل متضاد دوائیں ہیں بظاہر، یعنی سلفر ہے بہت گرم اور سلیشیا ہے بہت ٹھنڈی، لیکن سلفر کی ایک خوراک بیچ میں دے دیں تو وہ دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے سلیشیا. تو یہ ہے جو آپ نے غالباً پڑا ہوا ہے کہ سلفر جسم کے نم ہو جانے کو، بے حس ہو جانے کو درست کرتی ہے اور رد عمل دوبارہ شروع کر دیتی ہے، اور ملی جلی علامتوں کی وہ واضح کر کے الگ الگ کرنے میں مددگار ہوتی ہے.